آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 166 بعثت مبارکہ حصہ 8۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حقیقت نبوت۔ اگرچہ نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس کی ماہیت کو کما حق کو وہی نفوس قدسیہ سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب رفیع پر فائز فرمایا ہے، لیکن حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مفہوم کو ہمارے اذہان کے قریب تر کرنے کی سعی مشکور کی ہے۔ اس کے مطالعے سے مقام نبوت سے کچھ نہ کچھ تعارف ضرور ہو جاتا ہے، اتنا تعارف بھی ایک عام قاری کے لیے ازبس مفید ہے۔ حجت الاسلام کی تصنیف لطیف المنقذ من الضلال در حقیقت ان کی اپنی آبیتی ہے، جس میں انہوں نے اپنے سیر روحانی کی کیفیت قلم بند کی ہیں۔ اس کے ضمن میں ضرورت نبوت کے عنوان پر بحث کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو حقیقت نبوت سے بھی حتی الامکان روشناس کرانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ان کی عبادت کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان گنت اور بے شمار جہانوں سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے لمس یعنی چھونے کی حس پیدا کی جاتی ہے۔ اس حس کی تخلیق سے موجودات کے متعدد انواع و اقسام اس پر بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ وہ حرارت اور ٹھنڈک، خشکی اور تری، ملائم اور دشت امور کا ادراک کرنے لگتا ہے، لیکن رنگ و روپ اور نغمہ و صوت کی دنیا سے وہ محض بے خبر ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک گویا ان اشیاء کا کوئی وجود ہی نہیں۔ پھر اس کو بینائی عطا کی جاتی ہے جس سے وہ رنگوں، شکلوں اور صورتوں کے عالم سے آگاہ ہونے لگتا ہے۔ اس سے اس کی دنیا پہلے سے وسیع تر ہو جاتی ہے، لیکن آواز اور کسی شے کے شیریں اور تلخ ہونے کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ گویا صوت و آہنگ اور شیریں اور تلخ کا جہاں اس کے لیے ابھی عدم سے منصع شہود پر آیا ہی نہیں۔ بعد ازاں اسے ذوق کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ اب وہ میٹھے، کڑوے، پھیکے اور تش وغیرہ اشیاء کو بھی پہچاننے لگتا ہے۔ اس طرح وہ قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس کی عمر 7 سال کے قریب ہوتی ہے تو اسے قوت تمیز سے بہراور کر دیا جاتا ہے، جس سے پہلے وہ بے بہرا تھا۔ جب اس میں قوت تمیز کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ایک انوکھی حالت سے دوچار کر دیا جاتا ہے جو پہلے اسے میسر نہ تھی۔ صلاحیتوں کی نشوونما میں اس کی پیش رفت جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جب عقل کی قوت اس میں تخلیق کی جاتی ہے۔ اس قوت سے وہ واجبات، فرائض، ممکنات اور مستحبات وغیرہ امور پر آگاہی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عقل و فہم کی حالت سے ماورا ایک اور حالت ہے جس میں انسان کی وہ آنکھ کھلتی ہے جس سے وہ امور غیبیہ کو اور جو کچھ آئندہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والا ہے اس کو دیکھنے لگتا ہے، یعنی وہ امور کہ جن کو سمجھنے سے عقل عاجز تھی۔ جس طرح قوت تمیز عقل کے مدرکات کے فہم سے عاجز تھی، بیعینی ہی جس طرح حواس ظاہری تمیز کا ادراک پا لینے سے بے بہرا اور بے بس تھے۔ اس مفصل بحث کا خلاصہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، جس طرح عقل انسان کی ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس سے انسان کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے وہ معقولات کے مختلف انواع کو دیکھنے لگتا ہے جن کے ادراک سے حواس بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ بس نبوت بھی اسی طرح ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس میں نبی کو وہ آنکھ ارزانی ہوتی ہے جو روشن اور بینا ہوتی ہے، جس کے انوار کی روشنی میں غیب اور وہ امور نظر آنے لگتے ہیں جو عقل کی رسائی سے بالا تر ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں۔ کسی بھی معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت انٹرنیشنل فورم۔